لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، خوش آمدید آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ میرے چینل پہ آئے۔ آج کی جو ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی خاص ہے، بہت ہی ایک تاریخ کا جو مارکہ تھا غزوہ احد، اس کے ایک بہت ہی مین کڑی ہے۔ آج ہم لوگ مسجد الشیخین یا مسجد شیخین کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ مسجد شیخین کی جو اہمیت ہے وہ اس لیے بہت اہم ہے کہ جب کفار نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اور ان سے بدلہ لینے کے لیے مکہ سے مدینہ کا کی طرف آنا جب ان کا ارادہ کیا، تو مکہ میں موجود مسلمانوں میں سے کچھ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کو اس کی خبر دے دی کہ کفار اس طرح سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو جو اس وقت جو تھے صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا جنگ کے بارے میں کہ ان کفار سے کس طرح سے لڑا جائے۔ کچھ نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے اندر شہر میں ہی رہ کے لڑا جائے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر میں رہ کر ہی، یعنی مدینہ جو شہر تھا اس میں رہ کر ہی لڑنے کا مشورہ دیا۔ اور بعض جو صحابہ کی جماعتیں جن میں اکثریت نوجوانوں کی تھی، جو جوان تھے، انہوں نے شہر سے باہر نکل کر لڑنے کی پیشکش کی۔ تو بہرحال جب اس سارے معاملے کے جب اینڈ ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے حجرے میں گئے اور وہاں سے اپنے تیار ہو کر زرین پہن کر جنگ کے لیے تیار ہو کر باہر نکل آئے، تو اس پر کچھ صحابہ کو لگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شاید ناراض ہو گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ کہ اگر آپ شہر میں ہی اگر یہی لڑنا چاہتے ہیں تو ہم اس پہ بھی تیار ہیں۔ مگر پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک دفعہ جب ارادہ کر لیا تو پھر اب یہ مجھ پہ مناسب نہیں کہ میں اس کو اپنے ارادے کو چینج کروں یا بدلوں۔ تو پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پورے مجمع کو لے کر جب احد کی طرف تشریف لے کر گئے تو ایک مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ جمعے کی نماز کے بعد دکھائے، روایتوں میں ہے کہ جمعے کا وقت کی نماز کے بعد جب چلے تو ایک مقام پہ جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز عطا کی، اور رات کو اس شام میں جو جنگی جو تدبیریں تھیں کہ کس طرح سے لڑنا ہے، کیسے کو کیا کرنا ہے، یعنی پوری اسٹریٹجی کہہ لیں، جب پورا جو پلاننگ تھی وہاں اس جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ طے کر لی۔ تو رات کے وقت میں منافقین کے جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے رات میں اعلان کر دیا کہ وہ اس کی بات کیونکہ نہیں مانی گئی کہ اس نے کہا تھا کہ شہر میں لڑا جائے، تو وہ اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ جنگ سے ہٹ کر واپس مدینہ کے لیے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا مسلمانوں کے لیے، اس وقت کا ایک بہت بڑا شوق تھا کہ اس طرح سے جو 1000 کا جو مجمع تھا اس میں سے 300 جو افراد تھے وہ بیک ہو گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی فکر ہوئی اس کی کہ جو موجود جو باقی رہنے والے جو قبائل ہیں ان پہ اس بات کا کیسا اثر پڑے گا اور کیا اثر پڑے گا اس پر۔ تو اللہ کے رسول نے کی وجہ نے ان کے جو ان کے دلوں میں جو بات آئی تھی، تو جب اللہ کے رسول نے ان سے مشاورت کی اور اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو تبدیل کیا، تو یہ اللہ کا احسان ہے، ان کا کرم ہے اللہ کا کہ وہ سب جو ہے وہاں ٹھہرنے پر اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے۔ اور صبح ہونے سے پہلے پہلے یہ سارے معاملات طے کر کر وہاں سے احد کی پہاڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں پر جو اس واقعے سے جو ایک اور مشہور حدیث سے جو ہمیں ملتا ہے کہ بچوں میں بھی بہت زبردست قسم کا اس وقت جہاد کا یعنی کہ جذبہ تھا
یعنی ایسا یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جو جماعت مبارکہ ہے یہ اللہ رب العزت کی چنی ہوئی جماعت تھی، تو ان کے بڑے ہوں یا بچے ہوں سب الحمدللہ یہ مثال ہیں۔ تو بچوں میں جو بڑھ بڑھ کے جنہوں نے حصہ لیا تو ان پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عمر کے تقاضے کو رکھتے ہوئے اکثریت کو منع فرما دیا۔ انہیں میں سے ایک کا نام آتا ہے رافع، وہ ایک بہت زبردست تیر انداز تھا، تو اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی غزوے پہ جہاد پہ غزوہ احد میں شامل ہونے کے لیے۔ تو اس پر جو اس کا ایک دوست تھا سمرہ بن جندب نام ہے اس کا، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے اپنے سوتیلے باپ سے مراح بن سنان، اس کا نام اس طرح سے روایتوں میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سے شکایت کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رافع کو تو اجازت دے دی مگر مجھے منع کر دیا، اور اگر یہ بات ہے تو میں تو رافع سے بہت زیادہ طاقتور ہوں، اگر آپ مجھے اس سے لڑنے دیں میں اس کو پچھاڑ دوں گا۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس معاملے کی خبر ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی کشتی کروانے کا کہہ دیا، تو اور واقعی ہی سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا آرام سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی اجازت دے دی۔ یعنی بچوں کا جو شوق ہے اور بچوں کا جو جذبہ ہے کہ جہاد میں جانے کا، اللہ کے لیے اللہ کے راستے کے لیے لڑنے کا، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اس سے سمجھ عطا فرمائے، یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے بس۔ تو یہ جو مسجد شیخین یہ اس لحاظ سے اس کی امپورٹنس تھی کہ یہ ایک باقاعدہ اب اس جگہ پر ایک مسجد بنا دی گئی ہے، یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 نمازیں ادا کی اس جگہ پر، اس مقام پر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھ کر یہاں سے غزوہ احد کے لیے سارے یہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ یہ تو اسی مسجد شیخین کی کہانی، اور آپ لوگوں سے یہی ہے کہ آپ جب مدینہ منورہ میں آئیں تو اس جگہ کا ضرور وزٹ کریں، یہاں پر آئیں، چونکہ یہاں پر یہ یعنی کہ زیارات جو مدینہ کی جو بڑی جو زیارات ہیں ان میں شامل نہیں ہیں، یعنی جب آپ کو کوئی بھی زیارتوں پہ لے کے جاتا ہے تو یہاں پر کوئی نہیں لے کے آتا، تو یہاں آنے کے لیے آپ کو اسپیشل ٹیکسی والے کو یا کسی اور سے پوچھ کر یہاں پر آپ کو آنا پڑے گا، مگر یہ بار بار ساری کی ساری مدینہ منورہ کی چپا ہی بابرکت ہے، تو یہاں پر بھی آپ آئیں۔ یہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 نمازیں ادا کی تھی اور اس طرح سے دعائیں کی تھی۔ تو مزید کوئی آپ لوگوں کو مزید کوئی انفارمیشن چاہیے، کوئی آپ کو معلومات ہو، آپ لوگوں کو ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس موضوع کے اوپر ویڈیوز بنانی چاہیے، تو آپ لوگ کمنٹس میں مجھے ضرور مجھے آپ اس کے بارے میں بتائیں، میں آپ لوگوں کے مشوروں کا، آپ کی تجاویز کا محتاج ہوں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست